السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ذیابیطیز یعنی شوگر کی بیماری کے حوالے سے فراہم کردہ ایک انتہائی جامع اور تفصیلی دستاویز کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ خون میں توانائی کا ایک زبردست سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن خلیات مطلب جو ہمارے سیلز ہیں وہ اندر سے بھوک سے مر رہے ہیں۔ جی، اور یہ کوئی سائنس فکشن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس وقت دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کے ساتھ بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد صرف یعنی وہ روایتی طبی اصطلاحات کی جگالی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ذیابیطیز دراصل جسم کے اندر کیا توڑ پھوڑ کرتی ہے، اس کو قابو کرنے کے حقیقی طریقے کیا ہیں۔ کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں شوگر ہو گئی، لیکن یہ اندر کیسے کام کرتی ہے یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس سائنس کو، اس پورے میکینزم کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو ذیابیطیز ایک خوفناک افرید کے بجائے ایک میکینیکل مسئلہ لگنے لگتی ہے، جس سے ہم باقاعدہ منطقی انداز میں ہینڈل کر سکتے ہیں، کیونکہ علم ہی بہترین دفاع ہے۔ بالکل، علم بہترین دفاع ہے۔ تو چلیں سیدھا اس خرابی کی جڑ کی طرف چلتے ہیں۔ روایتی طور پر تو ہم انسولین کو ایک چابی اور خلیے کو تالا کہتے آئے ہیں، لیکن جو دستاویز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے یہ مثال کچھ پرانی سی لگتی ہے۔ ہاں، وہ چابی تالے والی مثال بہت سادہ ہے۔ جی، تو اگر ہم بات کو ذرا مزید دلچسپ بنائیں اور ایک نائٹ کلب کی مثال لیں، فرض کریں خون میں جو گلوکوز ہے وہ مہمان ہے جو کلب کے اندر یعنی خلیے میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، زبردست۔ اور جو انسولین ہے وہ ایک VIP پاس جو انہیں اندر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ مختلف اقسام کی ذیابیطس میں اس VIP پاس اور کلب کے دروازے پر کھڑے باؤنسرز کے ساتھ حقیقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ واہ، یہ نائٹ کلب والی مثال تو واقعی اس پورے پیچیدہ نظام کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ تو اگر ہم ٹائپ 1 ذیابیطس کو دیکھیں نا، تو ہوتا یہ ہے کہ جسم کا اپنا مدافعتی نظام، یعنی جو ہمارا امیون سسٹم ہے، جو بیماریوں سے لڑتا ہے۔ جی بالکل، وہی مدافعتی نظام کسی خرابی کی وجہ سے لبلبے کے یعنی پنکریاس کے ان خلیات پر حملہ کر دیتا ہے جو یہ VIP پاس بناتے ہیں۔ یعنی پاس بنانے والی فیکٹری ہی اڑا دی جاتی ہے۔ بالکل، فیکٹری بند۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مہمان خون کی نالیوں میں جمع ہو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس اندر جانے کا ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ یہ خالصتاً ایک آٹو امیون مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اور پھر ٹائپ 2 ذیابیطس میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو فیکٹری کام کر رہی ہوتی ہے نا، VIP پاس تو بن رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ٹائپ 2 کا مسئلہ ذرا مختلف ہے اور میکینیکل لحاظ سے زیادہ دلچسپ ہے۔ وہاں VIP پاس تو موجود ہیں، لیکن کلب کے دروازے پر کھڑے باؤنسرز، جنہیں ہم میڈیکل زبان میں ریسیپٹرز کہتے ہیں، وہ گویا بہرے ہو چکے ہیں۔ بہرے ہو چکے ہیں مطلب وہ پاس کو نہیں پہچانتے؟ جی، وہ ان پاسز کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور اسی کیفیت کو انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ موٹاپا یا غیر متحرک طرز زندگی یا کچھ جینیاتی عوامل، یہ سب مل کر ان باؤنسرز کی صلاحیت کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ انسولین ہونے کے باوجود گلوکوز کو اندر جانے کا راستہ نہیں دیتے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر باؤنسرز پاس کو نہیں پہچان رہے اور مہمانوں کا رش یعنی گلوکوز خون میں بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا ہمارا پینکریاس یہ رش نہیں دیکھتا؟ وہ رد عمل میں مزید انسولین کیوں نہیں بھیجتا؟ دیکھیں، وہ بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ ہمارا جسم اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ پینکریاس ابتدا میں اوور ٹائم لگاتا ہے، وہ دھڑا دھڑ اضافی انسولین پیدا کرتا ہے تاکہ زور زبردستی کسی نہ کسی طرح مہمان خلیوں میں داخل ہو سکیں۔ لیکن فیکٹری تو تھک جائے گی نا ایک دن۔ 100% درست۔ کوئی بھی فیکٹری ہمیشہ اوور ٹائم پر نہیں چل سکتی۔ ایک وقت آتا ہے جسے ہم بیٹا سیل برن آؤٹ کہتے ہیں۔ پینکریاس کے انسولین بنانے والے خلیات مسلسل اضافی کام کی وجہ سے تھک کر ہار مان لیتے ہیں، اور پھر انسولین کی پیداوار گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس اس مقام پر آ کر شوگر لیول مکمل طور پر بے قابو ہو جاتا ہے۔ یہ میکینزم تو واقعی حیران کن ہے، لیکن دستاویز میں صرف ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا ہی ذکر نہیں ہے، کچھ اور اقسام بھی بتائی گئی ہیں، جیسے GDM، موڈی اور لاڈا۔ کیا ان میں بھی یہی باؤنسرز اور پاس والا مسئلہ ہوتا ہے؟ بنیادی اصول کم و بیش وہی رہتا ہے، لیکن محرکات بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر GDM یا جیسٹیشنل ڈائبٹیز جو دوران حمل ہوتی ہے، اس میں حمل کے ہارمونز ایک عارضی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جو انسولین کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یعنی VIP پاسز کو کچھ عرصے کے لیے بلاک کر دیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے، لیکن حمل کے بعد اکثر یہ دیوار خود بخود گر جاتی ہے
اور جہاں تک موڈی اور لاڈا کا تعلق ہے نا، یہ جینیاتی اور مدافعتی نظام کے بہت ہی مخصوص بگاڑ ہیں۔ وہ کیسے؟ موڈی میں دراصل وہ جینیاتی سوئچ ہی خراب ہوتا ہے جو پینکریاس کو انسولین بنانے کا سگنل دیتا ہے، اور جو لاڈا ہے وہ بالغ افراد میں ٹائپ 1 کی طرح کا ہی ایک سست رفتار مدافعتی حملہ ہے جو آہستہ آہستہ فیکٹری کو تباہ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اب ذرا اس صورتحال پر آتے ہیں کہ جب خلیوں کے دروازے بند ہو گئے اور خون کے اندر گلوکوز کا ایک بہت بڑا ٹریفک جام لگ گیا، تو جسم کا ہنگامی نظام کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اس اضافی شوگر کو خون میں یوں ہی تو گردش کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا نا؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتا، اور یہاں سے گردوں کا کردار شروع ہوتا ہے۔ جب خون میں گلوکوز ایک خاص حد سے تجاوز کر جاتا ہے نا، تو گردے ایک پریشر والو کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پریشر والو؟ مطلب وہ دباؤ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی ہاں، ان کا فلٹر سسٹم اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہ خون سے اس اضافی چینی کو چھان کر پیشاب کے راستے جسم سے باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب جسم ایک طرح سے اپنی ہی جمع شدہ توانائی کو نالی میں بہانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہیں سے وہ بظاہر متضاد صورتحال جنم لیتی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ کون سی والی؟ یہی کہ ایک طرف خون گلوکوز سے لبالب بھرا ہوا ہے، توانائی کا سمندر ہے، اور دوسری طرف مریض کو شدید بھوک لگ رہی ہے، اور خاص طور پر ٹائپ 1 میں اس کا وزن غیر معمولی تیزی سے گر رہا ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے! مطلب کیا منطق ہوئی کہ انسان کھا بھی رہا ہے اور جسم گھل بھی رہا ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک بڑا معمہ لگتا ہے، لیکن اس کا جواب اسی بگاڑ میں چھپا ہے۔ دیکھیں، خون میں خوراک اور توانائی ہونے کا خلیوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ تو یعنی خلیات حقیقت میں بھوکے مر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، خلیات بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انسولین کے بغیر وہ شوگر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دماغ کو مسلسل ایمرجنسی سگنل مل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں توانائی چاہیے، ہم فاقہ کشی کا شکار ہے۔ اس کے نتیجے میں دماغ بھوک بڑھا دیتا ہے اور انسان مزید کھاتا ہے؟ جی، انسان مزید کھاتا ہے جو پھر سے خون میں جا کر ٹریفک جام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب خلیوں کو تو بہرحال زندہ رہنا ہے نا، تو جسم اپنا ہنگامی بیک اپ پلان آن کرتا ہے۔ ہنگامی پلان؟ یعنی وہ جسم میں جمع شدہ چربی اور پٹھوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے؟ 100% درست۔ جسم اپنے ہی مسلز اور فیٹ کو پگھلا کر توانائی نچوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھوک لگنے اور زیادہ کھانے کے باوجود مریض کا وزن انتہائی تیزی سے گرنے لگتا ہے۔ جسم لفظی معنوں میں زندہ رہنے کے لیے خود کو اندر سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ تھکن اور شدید کمزوری کیوں طاری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور علامات بھی ہیں جو بظاہر خون کی شوگر سے جڑی ہوئی نہیں لگتی۔ جیسے بار بار پیشاب آنا اور شدید پیاس لگنا۔ کیا یہ اسی گردوں کے پریشر والے کام کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل، اس عمل کو سائنس میں آزموسس کہتے ہیں۔ جب گردے اضافی شوگر کو پیشاب میں پھینکتے ہیں نا، تو وہ شوگر اکیلی نہیں جاتی، خون میں موجود چینی ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتی ہے اور خلیوں کا پانی بھی اپنے ساتھ کھینچ کر پیشاب کے راستے باہر لے جاتی ہے۔ اچھا، تو اس سے جسم کا پانی ضائع ہو جاتا ہے؟ جی، بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے جس سے بار بار پیشاب آتا ہے، اور جب جسم ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے، خلیوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے، تو دماغ فوراً پیاس کا شدید سگنل بھیجتا ہے تاکہ اس خطرناک کمی کو جلدی سے جلدی پورا کیا جا سکے۔ صحیح۔ اور اسی تناظر میں ہم نے دیکھا کہ دھندلا نظر آنے اور زخموں کے دیر سے بھرنے کا بھی ذکر ہے۔ تو پانی کی کمی کا آنکھوں کی بینائی سے کیا تعلق ہے، اور یہ زخم کیوں جلدی نہیں بھرتے؟ دیکھیں، آنکھ کے اندر جو لینز ہوتا ہے نا، وہ اپنی ساخت برقرار رکھنے کے لیے پانی کے ایک انتہائی حساس توازن پر انحصار کرتا ہے۔ جب خون میں شوگر اور پانی کا توازن بگڑتا ہے تو لینز کے اندر بھی فلوئڈ کا پریشر بدل جاتا ہے۔ تو لینز سوج جاتا ہے؟ جی، وہ سوج جاتا ہے یا اس کی شکل عارضی طور پر بدل جاتی ہے، جس سے بینائی دھندلا جاتی ہے۔ اور جہاں تک زخم نہ بھرنے کی بات ہے، خون میں مسلسل زیادہ شوگر خون کی ان باریک نالیوں کو اندر سے نقصان پہنچاتی ہے۔ مطلب ان کو ڈیمیج کرتی ہے؟ ہاں، انہیں سخت کر دیتی ہے، اور یہی نالیاں خلیوں تک آکسیجن اور شفا دینے والے سفید خلیات لے کر جاتی ہیں۔ اب جب زخم والی جگہ تک آکسیجن اور مرمت کا سامان ہی نہیں پہنچے گا تو اس کے بھرنے کا عمل انتہائی سست پڑ جائے گا نا، اور انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ واہ، یہ تو واقعی ایک خوفناک چین ری ایکشن ہے۔ تو جب یہ سارے سائرن بجنا شروع ہو جائیں تو اس بے قابو ٹرین کو واپس پٹری پر کیسے لایا جائے؟ میں یہاں ایک عام مشاہدے پر بات کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوگر کا علاج صرف ایک گولی کھانا ہے، مطلب ڈاکٹر کے پاس گئے، گولی لی اور بس مسئلہ حل۔ لیکن یہ جو دستاویز ہم دیکھ رہے ہیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تو دراصل طرز زندگی کی مکمل تبدیلی کا نام ہے۔ بالکل،
اور یہ گولی والی بات وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو مریضوں کو طویل مدتی نقصان پہنچاتی ہے۔ ذیابیطس کا علاج اور اس کا کنٹرول 3 مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ اچھا، 3 ستون؟ جی، اور ان میں سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم ستون لائف سٹائل میں تبدیلیاں لانا ہے۔ متوازن غذا کھانا جس میں چینی اور پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس کم ہوں، وزن کو کنٹرول کرنا، اور اس میں بھی ورزش کا کردار سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ورزش کا کردار؟ وہ کیسے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ورزش کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ جب انسان ورزش کرتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد صرف 15 منٹ کی تیز چہل قدمی کرتا ہے نا، تو پٹھے یعنی مسلز جب سکڑتے اور پھیلتے ہیں تو وہ خلیوں کے دروازے انسولین کے بغیر ہی کھول لیتے ہیں۔ 1 منٹ، واقعی؟ یعنی ورزش خود ایک طرح کا VIP پاس ہے جسے کسی باؤنسر کی ضرورت نہیں پڑتی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ پٹھوں کا متحرک ہونا گلوکوز کو سیدھا خون سے کھینچ کر خلیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست قدرتی بائی پاس ہے، اور ہاں، تمباکو اور شراب جیسی چیزوں سے مکمل پرہیز بھی اسی ستون کا حصہ ہے۔ صحیح، کیونکہ یہ تمباکو ویسے ہی خون کی نالیوں کو سکیڑتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا ستون، لائف سٹائل۔ دوسرا ستون یقیناً ادویات کا کردار ہوگا؟ جی، اب ٹائپ 1 کے لیے تو ظاہر ہے کہ جب فیکٹری مکمل طور پر بند ہے تو انسولین باہر سے ہی لگانی پڑے گی، اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو مجبوری ہے۔ اور ٹائپ 2 کے لیے؟ ٹائپ 2 کے لیے روایتی طور پر تو سب سے زیادہ میٹفارمن کا استعمال ہوتا ہے۔ میٹفارمن جسم میں جا کر کرتی کیا ہے دراصل؟ میٹفارمن بنیادی طور پر جگر کو ہدایات دیتی ہے کہ وہ خون میں مزید گلوکوز شامل کرنا بند کر دیں، اور ساتھ ہی یہ ان باؤنسرز کی، جن کا ہم نے ذکر کیا تھا نا، ان کی حساسیت کو بہتر بناتی ہے تاکہ وہ موجودہ انسولین کو پہچاننا شروع کر دیں، یعنی جو جام تالے ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے۔ زبردست۔ لیکن میں نے پڑھا ہے کہ کچھ جدید ادویات بھی آ گئی ہیں۔ بالکل، آج کل میڈیکل سائنس نے جو جدید ادویات متعارف کروائی ہیں، جیسے SGLT2 انہیبیٹرز اور GLP-1 ایگونسٹس، ان کا کام کرنے کا طریقہ تو کمال ہے۔ وہ نہ صرف خون کی شوگر کم کرتی ہیں بلکہ وزن کنٹرول کرنے میں بھی زبردست مددگار ہیں۔ یہی میں انہی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ مطلب یہ خون کی شوگر اور وزن دونوں کو بے وقت کیسے کم کر لیتی ہیں؟ دیکھیں، SGLT2 انہیبیٹرز دراصل سیدھا گردوں پر کام کرتے ہیں۔ یہ دوائیں گردوں سے کہتی ہیں کہ خون میں موجود اضافی شوگر کو فوراً پیشاب کے راستے جسم سے باہر پھینک دو۔ اب چونکہ شوگر دراصل کیلوریز ہیں، توانائی ہے، تو جب مریض اضافی شوگر نکال رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنی اضافی کیلوریز نکال رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ماسٹر سٹروک ہے۔ یعنی جسم کی اضافی چینی کو جسم کے خلاف استعمال ہونے سے پہلے ہی باہر نکال دینا۔ بالکل، اور اس سے وزن بھی گرتا ہے۔ اور جو دوسری دوا ہے نا، GLP-1 ایگونسٹ، وہ اس سے بھی مختلف انداز میں کام کرتی ہے۔ یہ دوائیں دماغ کو مستقل یہ سگنل دیتی رہتی ہے کہ معدہ بھرا ہوا ہے۔ تو انسان کو بھوک ہی نہیں لگتی؟ جی، بھوک کم لگتی ہے، وہ کم کھاتا ہے اور وزن میں زبردست کمی آتی ہے۔ صحیح، تو یہ 2 ستون ہو گئے، لائف سٹائل اور ادویات۔ تیسرا ستون کیا ہے؟ تیسرا ستون ہے مانیٹرنگ، روزانہ یا ہفتہ وار بنیادوں پر گھر پر شوگر چیک کرنا، اور سب سے اہم، ہر 3 سے 6 مہینے بعد HbA1c کا ٹیسٹ کروانا تاکہ طویل مدتی کنٹرول کا اندازہ ہو سکے۔ اچھا، یہ HbA1c ٹیسٹ کیا ہے؟ مطلب روزانہ کی شوگر چیک کرنا کافی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، روزانہ کی شوگر چیک کرنا آپ کو صرف اس ایک لمحے کی تصویر دکھاتی ہے، لیکن HbA1c ٹیسٹ آپ کے پچھلے 3 مہینوں کا پورا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتا ہے۔ خون میں موجود سرخ خلیات یعنی ریڈ بلڈ سیلز پر شوگر چپک جاتی ہے، بالکل جیسے کسی چیز پر چینی کا شیرہ جم جائے۔ تو یہ ٹیسٹ اس جمی ہوئی شوگر کو ماپتا ہے؟ جی بالکل، اور چونکہ ان خلیوں کی عمر 3 مہینے ہوتی ہے تو یہ ٹیسٹ بتا دیتا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں شوگر کا اوسط کیا رہا ہے۔ اس ٹیسٹ کو دھوکہ دینا ناممکن ہے۔ صحیح۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اگر کسی کو ایک بار معلوم ہو گیا ہے کہ اسے کیا کھانا ہے، دوائی کیسے لینی ہے، اور وہ اپنا HbA1c بھی خود ہی ہر 3 ماہ بعد کروا لیتا ہے، تو پھر بار بار ڈاکٹر کے پاس جا کر وقت اور پیسہ کیوں لگایا جائے؟ کیا گھر پر خود شوگر چیک کرنا اور مینیج کرنا کافی نہیں؟ دیکھنے میں یہ دلیل بہت منطقی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں ذیابیطس ایک مسلسل بدلتی ہوئی کیفیت ہے۔ ڈاکٹر کا کام صرف ابتدا میں شوگر کی قسم اور شدت طے کرنا نہیں ہے۔ تو پھر اور کیا کام ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ ادویات کی مقدار یعنی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو دوائی آج پرفیکٹ ہے، ہو سکتا ہے 6 ماہ بعد وہ خطرناک حد تک زیادہ یا کم ہو جائے،
اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ فالو اپ کا سب سے بڑا مقصد خطرناک پیچیدگیوں کو یعنی کمپلیکیشنز کو وقت سے پہلے پکڑنا ہے۔ پیچیدگیاں مطلب شوگر کے سائیڈ ایفیکٹس؟ جی، گردوں کے افعال، آنکھوں کی بینائی، دل کی صحت اور اعصاب یعنی نروز کا باقاعدہ معائنہ نہایت ضروری ہے تاکہ جسم اندر سے خاموشی سے کھوکھلا نہ ہو۔ خون میں زیادہ شوگر رگوں کے اندر ایک ریگ مال کی طرح رگڑ کھاتی ہے۔ ریگ مال کی طرح؟ جی، اور وہ آنکھوں کے پردوں اور گردوں کو اندر سے چھلنی کر دیتی ہے۔ ڈاکٹرز معائنہ کر کے ان پیچیدگیوں کو ابتدائی مرحلے میں ہی پکڑ لیتے ہیں۔ گھر بیٹھے کوئی بھی ان اندرونی تبدیلیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہم آج کی اس تمام گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کس طرح ذیابیطس ایک پیچیدہ عمل ہے، مگر لائف سٹائل اور ادویات کے درست امتزاج سے اسے بہترین انداز میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے سامنے انسان ہار مان لے۔ بروقت اور درست مانیٹرنگ سے ایک بالکل نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جی، آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد میں ایک آخری اور ذرا غور طلب خیال کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ ہم نے دیکھا کہ خون میں موجود ذرا سی اضافی شوگر کس طرح گردوں سے لے کر آنکھوں کے پردوں اور دل کی دھڑکن تک کو متاثر کر سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی جسم کا ہر خلیہ ایک دوسرے سے کس قدر گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ صرف ایک ہارمون یعنی انسولین کی کمی بیشی پورے وجود میں ایک ڈومینو ایفیکٹ پیدا کر دیتی ہے۔ جی، ایک کے بعد ایک چیز متاثر ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں یا جیسا بھی طرز زندگی اپناتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اس نازک توازن پر کتنے گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہماری آج کی یہ معلوماتی نشست یہیں اختتام کو پہنچتی ہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔